آپ کا اور میرا نکاح تو ہو گیا ہے، مگر کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ رخصتی کر کے اس کمرے میں نہیں آؤں گی، نوری روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے شاذر شاہ کو غصہ آ گیا تھا۔ تم رات کے 3 بجے مجھے یہ بات بتانے کے لیے میرے کمرے میں آئی ہو؟ ہاں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اور کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ بچے پیدا کرنا کسی گڈے اڑیا کا کھیل نہیں ہے جو آپ مرد ہم سے کچھ بھی چاہ لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کے شاذر پہلے چونکا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکرا دیا تھا۔ مگر کیا ہے نا، تم مجھ سے نکاح کر چکی ہو، رخصتی تو تمہیں اب مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور بچے، ہاں مجھے معلوم ہے بچے پیدا کرنا کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، مگر پھر بھی تمہیں بچے پیدا کرنے ہی پڑیں گے۔ بلکہ ایک کام کرو، ہم آج سے ہی اس چیز کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کو کھینچتے ہوئے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، جبکہ نوری اس کی اس حرکت پر بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے اس روپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس شخص کے لیے سنوارا گیا تھا۔ سفید کلر کے جوڑے میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سفید کلر کی لہنگا چولی میں ملبوس ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ واقعی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت سی جولری نے اس کے روپ کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ تو ذرا سا منہ دھو لیتی تھی تو سج جایا کرتی تھی، پھر آج تو وہ اس شخص کے لیے اچھا خاصا سجی تھی۔ آج تو واقعی آئینہ بھی اسے دیکھ کر شرما رہا تھا۔ جس نے اسے دیکھا تھا ہر کسی نے اس کی تعریف کی تھی۔ لگ ہی وہ اتنی پیاری رہی تھی، مگر آج اپنا کوئی بھی روپ اسے نہیں بھا رہا تھا۔ وہ منہ بناتے اس بھاری جھمکے کو اپنے کانوں سے نکالنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس جھمکے کو سامنے دیوار پر مار چکی تھی۔ وہ بھاری جھمکا دیوار سے لگتے 2 ٹکڑے ہوتا زمین پر گرا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس قیمتی جھمکے کے ٹوٹ جانے پر 200 لیٹر آنسو بہاتی، مگر آج چاہے قیامت بھی آ جاتی اس کو وہ بری نہیں لگنی تھی، کیونکہ قیامت سے برا تو وہ شخص لگ رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کی سانسوں کا حقدار بن بیٹھا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی نا اس نے یہ نکاح رکوانے کی، مگر گھر والوں نے اس کو کسی گنتی میں ہی نہیں گنا تھا۔ ہر مثال دی تھی، بھینس کی، بکری کی، گائے کی، مگر مجال ہے جو گھر والوں نے اس کی کوئی مانی ہو۔ تنگ آ کر وہ یہ مثال بھی دے چکی تھی کہ کیا میں کوئی اونٹنی ہوں جو مجھے خود ہی کسی کھونٹے سے باندھ رہے ہیں، مگر مجال ہے جو اس دفعہ بھی گھر والوں نے اس کے کہے کو ذرا سا بھی اپنے سر پر چڑھنے دیا ہو۔ دادی کی قسمیں، اماں کے آنسو اس سے وہ کروا چکے تھے جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب جب وہ ہو چکا تھا تو اس کو اس شخص پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر کوئی اسے کہتا نا کہ اس کا قتل کر دے تو وہ بنا جھجکے اس کا قتل بھی کر سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کچھ سوچتے کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھٹیا آدمی کوئی بھی خوش فہمی پالے، میں اسے جا کر پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں کوئی رخصتی نہیں کروں گی۔ ہاں میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے کو طریقے سے کندھے پر ڈالتی، اپنے لہنگے کو سنبھالتی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ پوری حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا نصیب سلانے کے بعد ساری حویلی سکون سے سونے میں مصروف تھی۔ وہ مزید غصے میں آتی شاذر شاہ کی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اتنے غصے میں تھی کہ یہ تک بھول گئی تھی کہ کسی کے بھی کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ نوک کر لینا چاہیے۔ اس کے دھاڑ سے دروازہ کھول کے کمرے میں آنے پر شاذر شاہ اپنے صوفے سے اچھل پڑا تھا۔ ابھی تو جا کر اس کو سکون نصیب ہوا تھا۔ حسن کی ملکہ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ شاذر کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میڈم یوں اس کے کمرے میں جلوہ گر ہو جائے گی، اس نے بھلا کہاں سوچا تھا؟ اس کو مسکراتے دیکھ نوری کے قدم ڈگمگائے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پورا حوصلے سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بولیے محترمہ، اتنی رات کو ایسا کیا کام پڑ گیا تھا جو آپ یوں میرے کمرے میں آ دھمکی؟ شاذر شاہ مسکراتے ہوئے اس سے بولا۔ اس کی مسکراتی ہوئی آواز سن کر نوری کا منہ بن گیا تھا۔ یہ شخص جو لاکھوں کروڑوں لڑکیوں کا کرش تھا، اس کو سخت زہر لگتا تھا۔ پہلے نہیں لگتا تھا، جب سے یہ نکاح ہوا تھا تب سے شاذر اسے اتنا برا لگنے لگا تھا کہ اس کا دل تک نہیں کرتا تھا کہ وہ شاذر کا چہرہ بھی دیکھے۔ بول بھی دے میڈم کہ اتنی رات کو کیوں آ گئی ہیں میرا سکون برباد کرنے؟ شاذر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہلکے سے بولا۔ اس کا لمس محسوس کرتے نوری بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ خبردار، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگا کہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گی میں۔ نوری دھاڑی تھی، وہ اس کو یوں چھو لے گا، اس نے یہ بھلا کہاں سوچا تھا؟ اس نے اسے کوئی غلط طریقے سے نہیں چھوا تھا، مگر اس کا اتنا چھونا بھی نوری کو کسی کانٹے کی مانند چبھا تھا۔ اس کا اونچا لہجہ سن بے عزتی کے احساس سے شاذر کا چہرہ سرخ ہوا۔
उसने भला कहाँ कुछ किया था जो नूरी यूं चिल्लाई थी। निकाह हुए अभी चंद घंटे नहीं हुए थे, उसने अपना हक जताना शुरू कर दिया। मैं बताए दे रही हूँ शाजिर शाह, मुझसे इतने दूर रहना जैसे और लड़कियों से रहते हो। भूल जाओ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई निकाह भी हुआ है। वो उंगली उठाए उसकी आंखों में आंखें डाले बोली। उसकी बात सुनते शाजिर को अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई थी, मगर वो फिर भी कुछ ना बोला। दूसरे ही लम्हे वो अपना सर झटकता उसके हाथ थाम चुका था। मैडम, आप जितना भी कह लें, आप मेरी बीवी हैं और मैं आप पर हक रखता हूँ, समझिए आप। उसकी बात पर नूरी का चेहरा सुर्ख हुआ। इससे पहले कि वो उससे कुछ भी कहती, शाजिर उसके लबों पर हाथ रख चुका था। मेरा हाथ छोड़ो शाजिर, हाथ छोड़ो मेरा। वो उसके हाथों से अपना हाथ निकालते चिल्लाई। उसको यूं चिल्लाते देख शाजिर एक झटके से उसका हाथ छोड़ चुका था। वो उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था, मगर फिर भी वो ऐसा जाहिर कर रही थी कि जैसे वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। आज तो मेरा हाथ थाम लिया था शाजिर शाह, आइंदा मैं यह हक नहीं दूंगी कि तुम मेरा हाथ भी थाम सको। वो उंगली उठाए सख्त लहजे में बोली। आप भूल गई हैं शायद मोहतरमा कि आज आप 3 बार कबूल है कहकर अपने ऊपर मुझे हक दे चुकी हैं। अब आपके ऊपर आपका इतना हक नहीं जितना मेरा हक है। उसकी बात सुनते नूरी का चेहरा सुर्ख हुआ था। हकीकत यही थी, मगर जाने क्यों उससे ये हकीकत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस खुशफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा शाजिर शाह। आपका और मेरा निकाह तो हो गया है, मगर रुखसती वो नहीं होगी और कभी नहीं होगी। मैं कभी भी आपके साथ रुखसत होकर इस कमरे में नहीं आऊँगी। नूरी रोते हुए बोली। उसकी बात सुनते शाजिर को गुस्सा आ गया था। अजीब बात कर रही थी। वो तो उसको खासा समझदार समझता था, मगर अभी उसकी बातें सुनकर उसको समझ में आ रही थी कि नूरी कितनी ज़्यादा नासमझ थी। शाजिर पीछे होते अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। तुम रात को 3 बजे मुझे ये बताने आई हो कि तुम मुझसे रुखसती नहीं करोगी? वो गुस्सा जब्त करते धीमे लहजे में बोला। हाँ, मैं इस कमरे में इसीलिए आई हूँ। मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ा आसान है आप सबके लिए कुछ भी करना। बच्चे पैदा करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जो आप मर्द हमसे कुछ भी चाह लेते हैं। ना मैं आपसे शादी करूँगी और ना मैं इस कमरे में आऊँगी, और ना ही कभी मैं आपके बच्चे पैदा करूँगी। याद रखिएगा ये बात। वो तेज़ तेज़ उंगली हिलाते पीछे हुई। उसकी बात सुनते शाजिर पहले तो चौंका, मगर दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुरा दिया था। तो असल मामला ये था, उसको अब समझ आया था। वो क्या है ना मैडम, मैं आपकी बात मान लेता, मगर अगर निकाह नहीं हुआ होता। अब क्या है, निकाह तो हम कर चुके हैं। निकाह किया है तो रुखसती भी करनी पड़ेगी, और रुखसती करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। अगर ये सब आप मुझे निकाह से पहले आकर बता देती तो शायद मैं निकाह ही ना करता, और शायद बच्चे भी पैदा ना होते, और शायद रुखसती भी ना होती। मगर अब जब निकाह हो गया है तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही हैं। तो मैडम, रुखसती तो आपको मुझसे करना ही पड़ेगी। और क्या कहा था आपने? बच्चे पैदा करना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बिल्कुल, मुझे मालूम है बच्चे पैदा करना इतना आसान नहीं है, मगर क्या है ना मैडम, इतना मुश्किल भी नहीं है। सब बहुत आसानी से हो जाता है, भले कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। बच्चे तो तुम्हें मेरे पैदा करने ही पड़ेंगे। क्या है ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, और बच्चों के साथ साथ मुझे बच्चों की माँ भी बहुत पसंद है। वो हंसते हुए नूरी के गालों को खींचने लगा। बल्कि रुको, एक काम करते हैं, उन्हें इतना डर लगता है, हम आज से ही बच्चे पैदा करने की कोशिश कर लेते हैं। उसका हाथ थामते आगे चलने लगा। उसकी बात सुनते नूरी का चेहरा सुर्ख हुआ था। थोड़ी देर पहले जहाँ उसके चेहरे पर गुस्सा था, वहीं अब उसके चेहरे पर घबराहट ही घबराहट थी। अगर वो शख्स वाकई उसके साथ कुछ करता तो वो खुद को कैसे बचाती? दूसरे ही लम्हे वो खौफ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, खबरदार जो कुछ भी सोचा तो छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ो। वो चिल्ला चिल्ला कर उसके हाथों से अपना हाथ निकलवाने लगी। शाहजर उसकी चीखों पर सुर्ख पड़ता उसको खुद से दूर झटक चुका था। वो बिस्तर पर जाकर गिरती बुरी तरह रोने लगी। शाहजर गहरी गहरी सांस लेता अपना गुस्सा ठंडा करने लगा। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो नूरी? क्या मैंने तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती की है जो तुम यूं चिल्ला रही हो? वो अपना गुस्सा जब्त करते उसके बराबर जाकर बैठा। उसकी बात पर नूरी मजीद हिचकियों से रोने लगी। की नहीं है, मगर कर तो रहे थे ना? उसकी बात पर शाहजर सुर्ख चेहरा लिए पीछे हुआ। मेरी बीवी हो तुम, कोई खरीदी हुई औरत नहीं हो जो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा मैं। रही बात ज़बरदस्ती की, तो ज़बरदस्ती करना बनती नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ सब कुछ करने का हक मैं रखता हूँ।
اللہ نے تمہارے وجود پر تمہارا اتنا حق نہیں رکھا جتنا میرا رکھا ہے، مگر پھر بھی اگر میں اپنے اور تمہارے رشتے کے بیچ اس رشتے کا خیال کر رہا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرا خیال کرو۔ اگر کوئی تمہاری یہ چیخیں سن لیتا تو جانتی وہ تمہارے اور میرے بارے میں کیا سوچتا؟ اس کی بات پر نوری شرمندہ ہوتے چہرہ جھکا گئی۔ رات کے 3 بجے تم مجھے یہ کہنے آئی ہو نا کہ تم رخصتی نہیں کرو گی، تو اب تم دیکھتی جاؤ، تم رخصتی بھی کرو گی اور تم اس کمرے میں بھی آؤ گی اور تم بچے بھی پیدا کرو گی۔ جو ہوگا اب تمہارے سامنے ہی ہوگا۔ اٹھو اور جاؤ یہاں سے، نہیں تو میرا دماغ خراب ہوا تو میں کچھ بھی کر دوں گا۔ وہ کھڑے ہوتا تیز تیز ٹہلنے لگا۔ اس کی بات سنتے نوری کھڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے شازر شاہ کہ آپ کی اور میری رخصتی ہوگی؟ وہ نرم لہجے میں چلاتی اس کے کمرے سے بھاگ گئی تھی، جبکہ کھڑکی میں کھڑا شازر بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ وہ اپنے لہنگے کو سنبھالتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے گریبان کا حصہ بن رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ اپنے بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے شازر نے اس کے گالوں میں جو چٹکی بھری تھی، اس کا احساس اس کو بری طرح رلا رہا تھا۔ وہ پیار سے بھری تھی یا غصے میں بھری تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی اس حرکت نے اس کا دل بری طرح دھڑکا دیا تھا۔ نہیں لگتا تھا مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی، جس کے دل میں ایک عجیب سا خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ ایسا خوف جو اس کی روح کو ساکت کر دے، ایسا خوف جو کھڑے کھڑے اسے مار دے۔ وہ 18 سالہ لڑکی اپنے دل میں کیا کیا چھپائے بیٹھی تھی، اگر بتا دیتی تو اس کے خوف سے دنیا بھی خوف کھا جاتی۔ ایسا خوف اس معصوم نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ روتے روتے اس نے اپنی سنہری آنکھوں کو بند کر لیا۔ سنہری آنکھوں کے پیچھے وہی سب دوڑ رہا تھا جن سب چیزوں سے وہ آج تک خوف کھایا کرتی تھی۔ نوری تو ماں کو جا کر کہہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ صبرینہ بری طرح روتے بار بار نوری کا ہاتھ تھام رہی تھی۔ مگر صبرینہ تم تو بہت خوش تھی، اور قاسم بھائی تو تمہیں بہت پیار کرتے ہیں نا، تم ہی تو بتایا کرتی تھی۔ نہیں نہیں نوری، وہ سب دکھاوا تھا۔ قاسم مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مجھے بہت مارتا ہے۔ ماں کو کہہ دے یہ لوگ مجھے مار دیں گے، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ مجھے کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو وہ مجھے زندہ جلا دے گا، اور آج ہی الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر کی منت سماجت کر کے میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ بلوا لیا، مگر میں اس جھوٹ کو زیادہ دیر نہیں چلا سکتی۔ تو میری دوست ہے نا نوری، ماں کو بول میں مر جاؤں گی، اس سے پہلے مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ۔ صبرینہ بری طرح روتے نوری کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ نوری تڑپ کر اس کے ہاتھوں کو کھولتی اس کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ جھلی تو روتی کیوں ہے؟ میں ہوں نا، میں آج ہی جا کر خالہ کو بولوں گی، پھر تم دیکھنا خالہ تجھے لینے آ جائیں گی۔ بولے گی نا تو؟ صبرینہ تشکر سے اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ ہاں ہاں میری جان، میں بولوں گی۔ چل اب مجھے اجازت دے اور تو سو جا، کوئی فضول کام مت کریو، تیری طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں جا کر خالہ سے بات کرتی ہوں، کوشش کروں گی کہ خالہ تجھے 1-2 دن میں آ کر لے جائیں۔ 17 سالہ رانی کھڑے ہوتے چادر پہننے لگی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتی تبھی قاسم کی ماں شکیلہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اٹھ میں رانی، اور کتنا آرام کرے گی، اٹھ اور چل کر کھانا بنا، قاسم کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور تجھے ہوش ہی نہیں ہے۔ چل جا، میں نے ہنڈیاں نکال کر رکھی ہے، چڑھا لے جا کر اسے، اور فارغ ہونے کے بعد کپڑے بھی دھونے ہیں۔ اس کا حکم سنتے صبرینہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ساکت ہو گئی تھی۔ اتنی نازک حالت میں اتنا کام! اس کو واقعی اس وقت صبرینہ پر بےحد افسوس ہوا۔ راستے میں وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ واپس جاتے ہی خالہ سے یہ بات کرے گی۔ گھر پہنچتے ہی پہلی فرصت میں خالہ کو وہ سب بتانے لگی، مگر جو وہ سوچ کر آئی تھی ویسا کچھ نہ ہوا۔ خالہ اس کی کوئی بھی بات سننے سے انکار کر چکی تھی۔ خالہ، خدا کا خوف کرو، تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں خالہ، تمہاری بیٹی مر جائے گی، اپنی بیٹی پر افسوس کھاؤ، اسے جا کر لے آؤ۔ نوری، تو بچی ہے، بچی رہ، مجھے معلوم ہے مجھے اپنی بیٹی کو کیسے رکھنا ہے، اور اتنے بھی ظالم نہیں ہیں وہ لوگ۔ اس حالت میں کام کرنا اچھا ہی ہوتا ہے۔ جاؤ جا کر اپنے گھر کا تھوڑا کام کاج کر، جب دیکھو کبھی یہاں مٹکتی ہے کبھی وہاں مٹکتی ہے۔ اس کی اچھی خاصی ذلت کر کے خالہ اسے وہاں سے نکال چکی تھی، جبکہ وہ حیران و پریشان کتنی دیر خالہ کے گیٹ کے باہر کھڑی رہی۔ وہ تو سوچ کر آئی تھی کہ خالہ اس کے ساتھ جا کر پہلی فرصت میں صبرینہ کو اپنے ساتھ لے آئے گی، مگر خالہ کی باتوں سے اس کو پتہ لگ چکا تھا کہ وہ اس کے خالہ کے اندر کی انسانیت مر گئی ہے۔ وہ اپنی چادر کو اچھے سے اپنے چہرے پر گرا کر اپنے گھر کی جانب چلنے لگی۔ دل عجیب سا ہو چکا تھا، شاید بہت کچھ غلط ہونے والا تھا۔
چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں سبرینا کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ میں ماں کو سب بتاؤں گی اور مجھے امید ہے کہ میری ماں میری بات سمجھے گی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتی تیزی سے نسیمہ بیگم کے پاس گئی، مگر نسیمہ بیگم کے ساتھ مہمانوں کو بیٹھے دیکھ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ سبرینا کے بارے میں سوچتی تھکی تھکی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ماں سے کیسے بات کرنی ہے، سبرینا کو کیسے لے کر آنا ہے، کئی سوچوں نے اس کے دماغوں کو گھیر رکھا تھا۔ سوچتے سوچتے کب وہ سو گئی اس کو احساس نہ ہوا۔ سو تو گئی تھی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ نیند اس کی بہت ہی پیاری دوست کو اس سے چھین لینے والی تھی۔ اگلے دن اس کی آنکھیں شور کی آواز سے کھلیں۔ وہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ باہر جاتی جو خبر اس نے سنی، خبر سنتے وہ کھڑے قد سے زمین پر آ گری۔ کل تو وہ اس سے مل کر آئی تھی، وہ تو بالکل ٹھیک تھی، پھر وہ کیسے مر سکتی تھی؟ یہ ایسا سوال تھا جو آج تک اس کے احساسات میں خوف بھر دیا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اس لڑکی کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ کبھی نہیں تھی۔ وہ بری طرح روتے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ 1 سال بیت چکا تھا اس واقعے کو، مگر آج بھی یہ واقعہ اس کو آج کا لگتا تھا۔ سبرینا اس کی بہترین دوست اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ غم اس کے لیے ایک ایسا غم تھا جس کو ہضم کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور حقیقت جانتے ہوئے وہ یہ بات جانتی تھی کہ سبرینا خود سے نہیں مری تھی بلکہ اس کو مارا گیا تھا۔ سبرینا کی موت کے بعد خالہ کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے کیا کھویا ہے۔ سبرینا کے سارے گھر والوں نے مل کر قاسم کے گھر والوں پر کیس کیا، اور آج سے 6 ماہ پہلے وہ یہ کیس جیت چکے تھے، کیونکہ حقیقت یہی تھی، سبرینا خود سے نہیں مری تھی بلکہ اس کو مارنے والا قاسم اس کا شوہر تھا، اور آج سے 6 ماہ پہلے قاسم کو بھی سزائے موت ہو چکی تھی۔ کہنے سننے کو تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر آج بھی سب زندہ تھا، اور شادی کا خوف بھی اس کے دل و دماغ میں اسی کے بعد پیدا ہوا تھا۔ کہیں شاذر بھی قاسم جیسا نہ نکلے۔ یہ خوف ایسا تھا جو نکالے نہیں نکل رہا تھا۔ انہی سب چیزوں کو سوچتے سوچتے وہ کب سو گئی اس کو احساس نہ ہوا۔ دور کھڑی تقدیر گہری سانس بھرتی منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتی ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں دادی اور نسیمہ بیگم پہلے سے ہی براجمان تھیں۔ وہ ان دونوں کو دھیمے لہجے میں سلام کرتی ہوئی اپنی کرسی گھسیٹ کر آ بیٹھی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی وہ اونچے لہجے میں سلام کرتا ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ اس کو ڈائننگ روم میں محسوس کرتے نوری کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ماشاء اللہ، دونوں ہی کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ دادی کی تعریف پر نوری نے نظریں اٹھاتے شاذر کو دیکھا، جو سفید کلر کی کلف لگی شلوار قمیض پر واقعی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اگر اس کے دل میں سبرینا والا خوف نہ ہوتا تو بے شک آج وہ اپنے شوہر کی محبت میں پاگل ہوتی، مگر سبرینا والا خوف ایسا تھا جس نے اس کو کسی بھی چیز سے بے بہرا کر دیا تھا۔ میرے بچے آ کے بیٹھ دادی کے پاس۔ دادی کی بات سنتے شاذر مسکراتا ہوا دادی کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ میرا پتر، مولوی صاحب یہ نکاح تو پڑھا ہی چکے ہیں، اب بس رخصتی ہی رہتی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں اگلے ہفتے ہی ایک چھوٹی سی تقریب رکھ کر تم دونوں کی رخصتی کر دیں۔ رخصتی کی بات پر نوری کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ رات جو کارنامہ اس نے شاذر کے کمرے میں جا کر سر انجام دیا تھا، اگر وہ اس وقت سب کے سامنے اس کی پول کھول دیتا تو کیا ہی عزت رہ جاتی اس کی۔ وہ خوف سے شاذر کو دیکھنے لگی۔ شاذر اپنی آنکھوں میں شرارت بھرے اس کو دیکھتا اخبار لپیٹ کر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ دادی جان، بہت اچھا سوچا آپ نے، میں بھی آپ سے یہی بات کرنے والا تھا۔ کل رات ہی میں چچا سائنس سے رخصتی کی بات کر چکا تھا۔ اب رخصتی 1 ہفتے بعد نہیں بلکہ 3 دن بعد ہے۔ 3 دن بعد؟ مگر میرے بچے اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ دادی جان کے چہرے پر الگ ہی خوف منڈلانے لگا۔ دادی جان اب بالکل ٹینشن نہ لیں، تیاریاں ہو جائیں گی۔ جہاں وہ سارے نارمل تھے وہیں نوری کا خوف سے برا حال تھا۔ کل رات وہ اس کے کمرے میں جا کر اس کو رخصتی سے منع کر کے آئی تھی، اور وہ تھا کہ 3 دن میں رخصتی کروا رہا تھا۔ نہیں اماں، میں یہ رخصتی ابھی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، نسیمہ بیگم نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ کتنی بار کہا ہے تجھے نوری، بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے۔ نسیمہ بیگم کی ڈانٹ پر وہ آنسوں سے روتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی، جبکہ شاذر کی نظروں نے بڑی دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شام کی کسی پہر شاذر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ آج کام نے اس کو بڑا تھکا دیا تھا۔ سوچ کر تو آیا تھا کہ جا کر کمرے میں آرام کرے گا، مگر سامنے اس دشمن جان کو روتے دیکھ اس کی تھکن اور بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے کندھوں کو دباتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اگر یوں روتی رہو گی نا تو سب کہیں گے کہ میں نے تم پر پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم کر دیا۔
اس کی نرم پکار پر نوری کی آنکھوں سے اور بھی تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو کیا ہے میرے رونے سے؟ ٹینشن نہ لیں، آپ کی عزت خراب نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بھی مجھے روتے دیکھا میں کہہ دوں گی 3 دن بعد میری رخصتی ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ وہ ہچکیوں سے روتی تیز لہجے میں بولی، تم جتنا بھی رو لو نوری بیگم، ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں۔ ویسے بھی انسان کو اتنی خوش فہمیوں میں نہیں رہنا چاہیے جتنی خوش فہمیوں میں تم رہتی ہو۔ اس کے رونے پر شاہزر کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ وہ تھا کہ اتنا نرم تھا اس کے ساتھ، اور وہ تھی کہ اس کے ساتھ نرم پڑتی ہی نہ تھی۔ میں بتا رہی ہوں شاہزر شاہ، آپ کو اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں سبرینا نہیں ہوں جو میں برداشت کروں گی۔ وہ انگلی اٹھاتی اسے وارن کرنے لگی۔ اس کی بات سنتے شاہزر کا کھولتا ہوا دماغ یک دنگ جگہ پر آ گیا۔ تو یہ بات تھی۔ وہ پرسکون ہوتے نرمی سے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کے اس نرم لمس پر نوری خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے اس درندے سے کیوں ملا رہی ہو نوری؟ بچپن سے تم اور میں اس گھر میں رہے ہیں، کیا کہیں سے بھی تمہیں ایسا لگا کہ میں اس قاسم جیسا ہوں؟ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ کئی لمحوں کے لیے وہ اس کے لہجے کے سحر میں کھو گئی تھی۔ وہ بھی ایسا نہیں تھا۔ سبرینا مجھے بتاتی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر جو بھی ہوا سب آپ کو معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں نوری تمہارے دل میں کس چیز کو لے کر خوف ہے، مگر جب تم میرے پاس آؤ گی نا تب میں تمہیں اپنے ہر ایکٹ سے بتاؤں گا کہ میں اس قاسم جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ جھک کر اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھتا تیزی سے حویلی کے اندر چلا گیا، جبکہ وہ اب تک بے یقین اپنے کندھے پر اس کا لمس ہی محسوس کر رہی تھی۔ شاہزر کو وہاں سے گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر وہ جیسے ابھی بھی اس سے آدھے گھنٹے پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ اب بھی اپنے کندھوں کے اوپر تھا، جہاں پر اب بھی شاہزر کے لبوں کا لمس دہک رہا تھا۔ اسے تو شاہزر ناپسند تھا، وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی، پھر اس کی اتنی سی بات سے اس کا دل کیسے بدل سکتا تھا؟ وہ اپنی چادر کو اپنے کندھوں پر ڈالتی اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ دل مسلسل دھڑکے جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتے اندر کی جانب چلی گئی۔ 3 دن ہوا کی مانند اڑ گئے۔ ان 3 دنوں میں حویلی میں بہت رش رہا تھا۔ سارا گاؤں وہاں آتا، مختلف انداز میں خوشیاں منائی جاتی۔ یہ سب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر بولتی کچھ نہ تھی۔ سب کے بیچ وہ یوں بیٹھی ہوتی جیسے وہ کوئی کٹ پتلی ہو اور جو جیسے چاہے اسے وہاں گھما دے۔ چھوٹی سی تقریب اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی اور لڑکیاں اس کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھیں، جہاں آج سے 4 دن پہلے آ کر وہ دعوے سے اس رخصتی سے انکار کر کے گئی تھی، مگر اس کی کسی بھی معاملے میں کہیں بھی نہیں چلی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر گھونگھٹ گرائے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے شاہزر کی باتوں سے تھوڑا حوصلہ ملا تھا، مگر خوف اب بھی اپنی جگہ پر تھا۔ ابھی وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کو دروازے کے باہر کوئی کھٹکا محسوس ہوا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھولتا وہ اندر آیا تھا۔ اس کی موجودگی کمرے میں محسوس کر نوری کا جسم خوف سے اکڑنے لگا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا خوف نہ تھا جو کسی کی بات سے دور ہو جاتا، یہ ایسا خوف تھا جس کو نکلنے میں ابھی وقت لگنا تھا۔ گھونگھٹ کے اوپر سے ہی اس کا کپکپاتا ہوا بدن محسوس کر شاہزر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اگر وہ اس کے خوف کے بارے میں نہ جانتا ہوتا تو شاید آج وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آ جاتا، مگر اب جب اس کا خوف اسے معلوم ہو گیا تھا، اب وہ سختی سے پیش آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سختی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹکتے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا اس کے برابر جا کر بیٹھا۔ اس کی موجودگی اپنے اتنے پاس محسوس کر نوری کا سانس رکا تھا۔ وہ نرمی سے نوری کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ دلہن کے روپ میں نوری واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کو نظر بھر کر دیکھنے کے بعد اس کے مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ نوری بری طرح سرخ پڑتی اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکلوانے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کرتا اس کے گال کو ہلکے سے چھو چکا تھا۔ نوری کے پھولے پھولے گال گلابی ہوئے تھے۔ آج سے 4 دن پہلے آ کر تم مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ تم یہ رخصتی نہیں کرو گی، مگر دیکھو میری جان، آج تم میرے کمرے میں بیٹھی ہو، ہماری رخصتی ہو چکی ہے۔ اس کی بات سنتے نوری شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گئی۔ تم پر میں خود سے زیادہ حق رکھتا ہوں نوری، اور تم مجھ پر خود سے زیادہ حق رکھتی ہو، مگر میں اس حق کا استعمال تب تک نہیں کروں گا جب تک یہ خوف تمہارے دل سے نہیں نکل جاتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں سہلاتا دوبارہ سے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی بات سنتے نوری بے یقین ہوئی۔ اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ ہلکے سے مسکراتا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے آج سے پہلے تم پر کیا ظلم کیا ہے نوری،
جو تمہیں میری کسی بات پر یقین آتا ہی نہیں؟ اب کی دفعہ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ نوری شرمندہ ہوئے نظریں جھکا گئی۔ واقعی آج سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ شاہزر نے اس سے اونچے لہجے میں بات بھی کی ہو۔ پھر وہ کیوں شاہزر کے بارے میں یہ سب سوچنے لگی؟ اس کو سوچوں میں گم دیکھتے شاہزر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی نوری، جاؤ جا کر تم چینج کر لو، اتنے میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں نے دیکھا تھا تم نے وہاں کچھ نہیں کھایا تھا، اور تمہاری خاطر میں نے بھی نہیں کھایا۔ تم چینج کر کے آؤ، پھر دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کے گالوں کو ہلکا سا تھپتھپاتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ نوری بھی اپنا لہنگا سمیٹتے بستر سے اتر گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا پرسکون شاور لینے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی۔ اس کے کمرے میں آنے کے 15 منٹ بعد ہی شاہزر بھی بڑی سی ٹرے میں کھانا لیے کمرے کے اندر آ گیا۔ بھوک سے اس کا پیٹ اس وقت احتجاج کر رہا تھا۔ نیند بھی آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ بھوکے پیٹ نہیں سو سکتی تھی، اس لیے بنا کچھ کہے چپ چاپ وہ بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ شاہزر ایک پلیٹ میں کافی ساری بریانی نکالتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ میں اتنا سارا نہیں کھا سکتی شاہزر۔ اتنی ساری بریانی دیکھتے نوری کا منہ کھل گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، یہ صرف تمہارے نہیں بلکہ میرے لیے بھی ہے۔ تم اور میں آج سے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں گے۔ مگر کیوں؟ نوری اس کی بات پر الجھی تھی۔ میں نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ ایک پلیٹ میں کھانے سے اور جھوٹا کھانے سے میاں بیوی کا پیار بڑھتا ہے۔ میں تو ویسے ہی تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، تھوڑا سا تمہیں بھی اپنا جھوٹا کھلاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہیں بھی مجھ سے پیار ہو جائے۔ وہ چمچ میں بریانی بھرتا چمچ کو اس کے منہ کے آگے کر گیا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کو دیکھتے اپنا منہ کھول چکی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکراتا، خود بھی کھاتا، اسے بھی کھلا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ سے کھاتے کھاتے نوری کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ اچھا خاصا کھا چکی تھی۔ اس کو بریانی کھلانے کے بعد وہ ڈرنک اس کے ہاتھ میں پکڑاتا کھڑا ہوا۔ تم یہ جوس پیو، میں یہ برتن رکھ کر آتا ہوں، پھر آئی پرامس میں تمہیں سلا دوں گا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ٹرے لیے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی دروازے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ کمرے سے وہ جا چکا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا احساس نوری کو اپنے پاس لگ رہا تھا۔ تقدیر ہلکا سا مسکرائی تھی، بے شک محبت کی شروعات ہو چکی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نوری اپنے اوپر بلینکٹ ڈالے تقریباً سو چکی تھی۔ اس کے کمرے میں آنے کے کھٹکے سے نوری کی آنکھ کھلی۔ وہ سرخ پڑتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ایک تو سوتے وقت وہ دوپٹے کو خود سے یوں دور پھینکتی تھی جیسے اب اس کا دوپٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اٹھ کر بیٹھتی وہ ہاتھ مارتے اپنا دوپٹہ تلاشنے لگی۔ دوپٹے کو زمین پر پڑے دیکھ شاہزر کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے جھک کر نوری کا دوپٹہ اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ یہ رہا تمہارا دوپٹہ۔ وہ اس کے ہاتھ میں دوپٹہ رکھتا ہوا اس کے برابر بیٹھا۔ نوری بری طرح شرمندہ ہوتے اس سے دوپٹہ لے کر اپنے کندھوں پر ڈال چکی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ یہ فیصلہ بھی کر چکی تھی کہ اب کبھی بھی اپنے دوپٹے کو خود سے یوں الگ نہیں کرے گی۔ لیٹ جاؤ نوری، تھک گئی ہوگی، تم اٹھ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ فکر مندانہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے نوری تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ واقعی تھک تو وہ بہت گئی تھی۔ آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگا کمرے میں آنے میں؟ وہ ہلکے میں لہجے میں شاہزر سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ بس دادی کے پاس بیٹھا تھا۔ تم بتاؤ، تمہیں تو مجھ سے اب کوئی ڈر نہیں لگ رہا نا؟ اس کی بات پر نوری نظریں جھکائے اپنے لب کاٹنے لگی۔ کیا ہو گیا نوری؟ کتنی غلط حرکت ہے یہ؟ وہ اس کے دانتوں سے اس کے لبوں کو چھڑواتا تیز لہجے میں بولا۔ سو جاؤ تم، ہم صبح بات کریں گے۔ وہ ناراضگی سے کہتا رخ موڑتے اپنی کتاب اٹھائے پڑھنے لگا۔ نوری اس کو یوں رخ موڑے دیکھ اپنے آنسو پلکوں پر روکنے لگی۔ یہ سب جو ابھی شاہزر نے کہا تھا یہی تو وہ چاہتی تھی، پھر اس کو کیوں اتنا برا لگ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ نہیں بات کرنا، نہ مجھ سے نہ کریں، میں مری تھوڑی جا رہی ہوں ان سے بات کرنے کے لیے۔ وہ دل میں شاہزر کو کئی قسم کے القابات سے نوازتی دوبارہ سے اپنے تکیے پر لیٹی تھی۔ اف! دوسرے ہی لمحے وہ سسکی لیتی دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کی سسکی پر شاہزر تڑپ کر مڑتے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹینشن سے اس کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میرے پیر میں کچھ چبھا ہے۔ نوری شرمندگی سے نظریں جھکائے بولی۔ بے وقوف لڑکی، دیکھ کر تو لیٹتی۔ وہ تیزی سے اس کے پیروں کی جانب جاتے رکا تھا۔ اس کے پیروں سے بلینکٹ ہٹاتے کئی لمحوں کے لیے وہ چپ ہو گیا۔ میڈم صاحبہ پیروں میں پائل پہن کر سو رہی تھی۔ تم نے یہ چینج کیوں نہیں کیے؟ وہ اپنے لہجے کو حتی المقدور نارمل کرتا بولا۔ وہ میں بھول گئی۔ اچھا رکو، میں اتار دیتا ہوں۔ وہ نرمی سے ان پائلوں پر ہاتھ پھیرتا انہیں اتارنے لگا۔ ان پائلوں کو بھلا وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ آج سے 2 سال پہلے جب وہ امریکہ میں ہوا کرتا تھا، وہاں سے واپسی پر یہ پائل اسے اتنی پسند آئے تھے
کہ وہ आते हुए नूरी के लिए वो पायल ले आया था, मगर उसको देने की हिम्मत नहीं कर सका था। बचपन से ही नूरी उसे बहुत पसंद थी। बहुत छोटी उम्र से उसने अपने और नूरी के ख्वाब देख रखे थे। कुछ सोचते उसने वो पायल ख़रीद तो लिए थे, मगर देने की हिम्मत उसमें अभी नहीं थी। इसलिए उसने वो पायल चुपचाप दादी जान को पकड़ा दिए। दादी जान हैरान तो हुई थी, मगर अपने दिल की बात बताते वो दादी जान को चुप करवा चुका था। इस तरह वो पायल जो 2 साल पहले वो बहुत शौक से नूरी के लिए लाया था, वो दादी के गिफ्ट के तौर पर नूरी के पास थे, जिसे नूरी ने अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था। वो उन पायलों को नरमी से उसके पैरों से निकाल था साइड टेबल पर रखने लगा। बेवकूफ़ लड़की, इतने भारी पायल हैं, अगर चोट लग जाती तो? उसकी बात पर नूरी शर्मिंदा होते नज़रें झुका गई। इस शख्स को थोड़ी देर पहले उसने क्या क्या बोला था, और अभी वही शख्स उसकी फ़िक्र कर रहा था। उसके पैरों में लाल लाल निशान देखते ही वो नरमी से उन निशानों पर उंगली फेरने लगा। देखो, तुम्हारी वजह से चोट भी आ गई। तुम ऐसे ही बैठो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। वो उसका पाँव नरमी से उसकी जगह पर रखता तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की जाने भागा। तकरीबन 3-4 मिनट बाद वो मेडिकल बॉक्स लिए बाहर आया था। मेडिकल बॉक्स को साइड पर रखते ही वो उसके बराबर बैठता उसको पैरों को उठाए अपनी गोद में रख चुका था। कोई अगर उसको ऐसे देख लेता तो कितने लम्हे यकीन ही न कर पाता। शाजिर शाह एक बेहद मगरूर शख्स था। अगर उसका गुरूर किसी के आगे टूटता था वो उसके अपने थे, मगर इतना भी नहीं कि वो उनके पाँव को ही अपनी गोद में रख लेता। इस हद तक उसके करीब सिर्फ और सिर्फ नूरी थी। वो उससे इतनी मोहब्बत करता था कि अगर वो कहती ना कि वो उसके पैरों को चूम ले तो शायद वो झुककर उसके पैर भी चूम लेता। उसके पैरों में ट्यूब लगाती वो नरमी से उसके पाँव को दोबारा उसकी जगह पर रखते हुए उन पर ब्लैंकेट डालने लगा। थोड़ी देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा, अब तुम सो जाओ, वो नरमी से उससे कहता दोबारा से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। नूरी धड़कते हुए दिल के साथ उसकी पुश्त देखने में मसरूफ़ थी। उसको देखते देखते कब वो सो गई उसको एहसास न हुआ। उसकी गहरी सांसों को महसूस करके शाजिर किताब रखते उसकी जानिब पलटा था। उसको सोते देख शाजिर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो खड़े होता तेज़ी से उन पायलों तक आया था जिसे थोड़ी देर पहले उसने खुद ही उस जगह पर रखा था। उन पायलों को अपने हाथ में उठाते उसने मोहब्बत से उन पायलों पर अपने हाथ फेरे। इन पायलों को जितने चाव से वो लाया था ये वो भूल ही गया था कि वो पहनती भी होगी, क्योंकि कभी उसने इन पायलों को पहने उसे नहीं देखा था। आज जब उसके पैरों में वो पायल देखी तो तब वो खुदा का शुक्रगुजार हो गया था कि मैडम जी उसके लाए हुए पायल को तो अपने करीब रखती थी, मगर उसे नहीं। कुछ सोचते झुककर उसने नरमी से उन पायलों पर अपने लब रखे थे। दूसरे ही लम्हे वो दोबारा उन पायलों को अपनी जगह पर रखता अपनी जगह पर जाकर लेट गया। नूरी को देखते देखते कब वो भी सो गया उसको एहसास न हुआ। बादलों के बीच घेरा चांद मुस्कुराया था। बेशक अब उनके मिलने में टाइम बाकी नहीं रहा था। अस्सलाम वालेकुम दादी, दोनों सलाम करते डाइनिंग रूम के अंदर दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम, मेरे बच्चों आओ बैठो। दादी जान उन दोनों को देखकर मुस्कुराती उन्हें अपने बराबर बैठने का इशारा करने लगी। दोनों मुस्कुराते हुए दादी जान के बराबर बैठे थे। उनकी शादी को 1.5 माह गुजर गया था और इस 1.5 माह में नूरी का खौफ काफ़ी हद तक कम हो चुका था, शायद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। वह अब कोई भी बात शाजिर से बिल्कुल आसानी से कह दिया करती थी। शाजिर को भी ये तब्दीली बहुत अच्छी लगने लगी थी, मगर वो फिर भी फासले में था। वो चाहता था कि ये फासला अब मैडम जी खुद ही काटें। दूसरी जानिब नूरी वो भी किसी ऐसे मौके का ही इंतज़ार कर रही थी जिसमें वो अपने दिल की बात शाजिर से कह सके, मगर शर्मिंदगी के बायस वो कुछ भी शाजिर से कह नहीं पा रही थी। मुझे तुम दोनों से बात करनी थी। दादी जान की संजीदा आवाज़ पर दोनों ही उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। जी दादी। तुम्हारे मामू हैं ना शाजिर, पड़ोस गांव वाले? जी जी दादी। सवेरे उनका फ़ोन आया था। तुम्हारी माँ तो है नहीं खैर से, और तुमने अपने मामा का फ़ोन उठाया नहीं, इसलिए फिर तुम्हारे मामा का फ़ोन मेरे पास आया था। तुम दोनों की शादी को खैर से 2 महीने होने को हैं और अब तक उन्होंने तुम्हारी कोई दावत नहीं की, इसलिए दावत के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। कुछ दिन के लिए तुम दोनों को तुम्हारे मामू वहाँ बुला रहे हैं। साथ शायद तुम्हारे किसी कज़न की शादी भी है, इसलिए उन्होंने कुछ वक्त वहाँ पर गुजारने पर भी इसरार किया है। तो तुम और नूरी आज शाम निकल जाओ फिर। मगर दादी जान, मेरे और भी तो काम। शाहजहाँ ने बात बनानी चाहिए। कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। शादी के फ़ौरन बाद से तुम काम पर जा रहे हो। अभी तुम फ़ौरन 2 हफ्तों की छुट्टी लो और गाँव जाओ। कुछ दिन रहकर वहाँ से वापस आओ। फिर मेरी बच्ची को कहीं घुमाने लेकर जाओ। मेरी बच्ची भी क्या सोचती होगी, एक तो हमने पहली उसके साथ ज़बरदस्ती करी, ऊपर से उसको कहीं तुम घुमाने भी लेकर नहीं जा रही। दादी जान की बात सुनते जहाँ नूरी खुश हुई थी, वहीं शाहजर के जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया था।
زبردستی والی بات نے اس کے چہرے پر رکھ کر زوردار جوتا مارا تھا۔ وہ کیسے یہ سب بھول گیا تھا کہ نوری اس کی زندگی میں زبردستی کے بعد آئی تھی۔ زبردستی نوری کو اس کی زندگی میں دھکیلا گیا تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادی اور نوری اس کو یوں ناشتہ کیے بغیر اٹھتے دیکھ حیران ہوئے۔ شاہزر، میرے بچے ناشتہ تو کر لیں۔ نہیں دادی جان، کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ نوری سے کہیں وہ اپنی پیکنگ کر لے، آ کر میں اپنی پیکنگ خود سے کر لوں گا، پھر شام تک ہم چلیں گے، اور دادی آپ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ وہ کہتا بنا کسی کی سنے وہاں سے نکل گیا تھا۔ پاگل ہو گیا لڑکا، بھلا نسیمہ کو میں اکیلے چھوڑ دوں؟ کوئی نہیں جا رہی میں، تو ناشتہ کرو، جا کر اپنے اور اپنے شوہر کے کپڑے پیک کر لے۔ نوری بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہزر کے جانے کے بعد اس نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ دادی سمجھے نہ سمجھے مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ شاہزر کو واقعی کچھ برا لگا تھا۔ ارے نوری، تو ناشتہ کر۔ دادی جان کی سخت آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ دادی جان، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بنا کچھ سنے تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ کمرے میں جاتی وہ اپنا اور شاہزر کا ضروری سامان اس سوٹ کیس میں بھرنے لگی۔ کام تو کر ہی رہی تھی مگر دماغ اب بھی شاہزر میں ہی لگا ہوا تھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے مگر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی بستر پر جا کر بیٹھی۔ اتنے عرصے میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ شروع میں تو وہ کتنا روڈ اس کے ساتھ رہی تھی مگر پھر بھی کبھی شاہزر نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ پھر آج ایسا کیا ہوا تھا؟ جو بھی ہوا، اب میں شاہزر کو خود سے دور نہیں رہنے دوں گی۔ وہ میرے ہیں، بس میرے۔ مانتی ہوں کہ میں نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ان کو خود سے دور کر دیا، مگر اب نہیں۔ اب میں انہیں اپنے پیار سے اپنا بنا لوں گی۔ انہیں اتنی محبت دوں گی کہ وہ میرا سخت لہجہ بھول جائیں گے، وہ میری پرانی باتیں بھول جائیں گے۔ کچھ سوچتے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر روشن مسکراہٹ تھی۔ بے شک اب واقعی سب اچھا ہونے والا تھا، مگر اس سے پہلے بھی کچھ ہونا تھا۔ وہ سرخ ساڑی میں ملبوس مسکراتے ہوئے اپنا روپ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ کل شام وہ دونوں گاؤں آ گئے تھے مگر گاؤں آنے کے بعد بھی شاہزر کا رویہ اس کے ساتھ نہیں بدلا تھا۔ وہ صرف ضرورت کے وقت اسے مخاطب کر رہا تھا، اور یہ سب دیکھتے نوری کا دل صرف اور صرف جل رہا تھا۔ اتنے مہینوں میں اس نے شاہزر کی محبت محسوس کی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ شاہزر اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پھر اب وہ محبت کہاں گئی تھی؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی وہ تیار ہوتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے اس ظالم روپ کو دیکھتے شاہزر کے قدم زمین نے روک لیے تھے۔ ایک عرصہ اس نے دعا کی تھی اس عورت کو اس روپ میں دیکھنے کی۔ آج جب وہ اس روپ میں تھی تو کیا کیا نہیں تھا جو اسے یاد آ گیا تھا۔ دادی کی ایک بات نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ بہت جلد اب نوری کو آزاد کر دے گا۔ یکدم خیال آتے وہ ہوش میں آیا۔ اگر تم تیار ہو گئی ہو نوری تو پھر چلیں۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا اس سے بولا۔ نوری دل محسوس کر رہ گئی۔ اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاہزر اس کی تعریف کرے گا، کیونکہ ایک بار اس نے اس سے کہا تھا کہ اسے ساڑیاں بہت پسند ہیں، اور خاص طور پر شاہزر کے لیے اس نے یہ ساڑی پہنی تھی۔ جی بس چلیں۔ خود بھی اپنے اوپر اچھا خاصا پرفیوم چھڑکتی اس کے برابر آئی تھی۔ اس کی ظالم مہک محسوس کرتے ہوئے شاہزر تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ یہاں رہتا تو اپنے حواس کھو دیتا۔ اس کو بھاگتے دیکھ نوری بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ شادی کے فنکشن میں ہر طرف ہلے گلے کا سما تھا۔ وہ سائڈ پر جا کر بیٹھتی شاہزر کو دیکھنے لگی۔ اس کا ننیال نہیں تھا، یہ شاہزر کا ننیال تھا۔ ایک جھجک تھی جو اسے سب کے بیچوں بیچ رہتے آ رہی تھی۔ شاہزر کو ہنستے دیکھ وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا اور باقیوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اس کو اپنا آپ اس وقت نہایت چھوٹا محسوس ہوا۔ ابھی وہ شاہزر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی نسرین چلتے چلتے شاہزر کے پاس آ کر رکی۔ نسرین کو شاہزر کے بے حد پاس دیکھتے نوری کا منہ بنا تھا اس چڑیل کو شاہزر خود ہی دور کر دیں گے۔ پتہ نہیں کیوں میرے میاں کے گلے کا ہار بنی رہتی ہے یہ۔ وہ اس وقت بے تحاشا غصے میں تھی۔ جب سے آئی تھی تب سے دیکھ رہی تھی کہ نسرین کچھ زیادہ ہی شاہزر میں گھس رہی تھی۔ اب تو پکا ہٹائیں گے اس کو شاہزر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی۔ شاہزر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا اور بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلن سی مچنے لگی۔ تو کیا اس کا شاہزر بے وفا ہو رہا تھا؟ یہ ایسا خیال تھا جس نے نوری کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ وہ جلتی ہوئی آنکھوں کے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ شاہزر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا، اور نسرین ہنستے ہنستے اپنا ہاتھ شاہزر کے ہاتھوں میں ڈال چکی تھی۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتی کھڑی ہوئی۔ بس اس سے زیادہ وہ اور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنا سارا سامان وہیں چھوڑتی بھاگتے ہوئے حویلی کی جانب چلی گئی۔ شاہزر اس کا خیال آنے پر پیچھے مڑا تھا، مگر جگہ خالی دیکھ وہ پریشان ہوتا وہاں سے نکلنے لگا۔ نسرین نے فوراً سے پہلے ہی شاہزر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔
کہاں جا رہے ہو شاذر؟ میں نوری کے پاس جا رہا ہوں۔ ارے ابھی میرے ساتھ رہو نا۔ وہ شاذر کا ہاتھ کھینچنے لگی۔ شاذر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکلوا چکا تھا۔ میرے قریب ہی مت بھٹکنا اب۔ وہ اس کو انگلی اٹھا کر وارن کرتا تیزی سے وہاں سے بھاگا، جبکہ پیچھے کھڑی نسرین اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نوری کو بری طرح روتے دیکھ شاذر کو تو پہلے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا، ساری ناراضگی کی بھاڑ میں۔ کیا ہوا نوری، کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی اس کا گریبان تھام چکی تھی۔ شاذر جو انتہائی پریشان تھا، اس کے اس طریقے سے کہنے پر ساکت ہی رہ گیا۔ 1.5 مہینہ مجھ سے نرمی سے بات کری، مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیا، اور اب جب مجھے محبت ہو گئی تو آپ دوسری لڑکیوں میں انوالو ہو رہے ہیں۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی میرے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کی؟ وہ شاذر کا گریبان تھامتی حلق کے بل چلائی۔ شاذر اس کے منہ سے دوسری لڑکی کی بات سنتا حیران ہوا تھا۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ شاذر کو سمجھ ہی نہ آیا۔ اس نسرین سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا؟ آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں نا مجھ سے؟ جو میں نے آپ سے بدتمیزی کی، جو میں نے آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، ان سب کا بدلہ لینا چاہتے ہیں نا آپ مجھ سے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی شادی؟ کیسا بدلہ؟ مجھے چھوڑ کر اس نسرین میں دلچسپی لے رہے تھے، 2 دن سے مجھ سے بات نہیں کری، کیا مطلب اس بات کا؟ پھر میری بات کان کھول کر سن لیں، آپ کوئی چیز نہیں ہے جو میں کسی کو بھی دے دوں گی، آپ صرف میرے ہیں، میرے نوری کے۔ اگر آپ نے دوسری شادی کا سوچا بھی تو میں خود کو بھی مار دوں گی اور آپ کو بھی مار دوں گی۔ وہ اس کا گریبان سختی سے تھامتی اب کی دفعہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ مقابل بے وفا ہو رہا تھا، اس سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ شاذر اس کو دیکھتے ہلکا سا مسکرا دیا۔ تو میڈم جی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس کو سمجھ آ گیا تھا۔ میری جان، میں تم سے ناراض نہیں تھا، میں بس دادی کی اس بات سے ٹینس تھا جو دادی نے کہی تھی کہ پہلے ہی تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا تھا کہ تم تو ایک زبردستی کا رشتہ سمجھتی ہو اس رشتے کو، اس لیے میں اس تعلق کو ختم کر دینا چاہتا تھا، کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بات کا یقین کرو نوری، تم نہیں تو کوئی نہیں، بس تمہیں اس لیے زبردستی کے رشتے سے آزاد کرنا چاہتا تھا تاکہ تم سکون سے رہو، اور اسی لیے تم سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ قسم سے میری جان، اگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ تم میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہو تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ اس کی بات سن کر نوری اور شدت سے رونے لگی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے چھوڑنے والے؟ ہاں نہیں دیا آپ کو میں نے یہ حق۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں چھوڑا ہوں تمہیں پاگل، نہیں چھوڑا۔ بول تو رہا ہوں کہ جب تک علم نہیں تھا تب تک تمہیں چھوڑ رہا تھا، مگر اب تو جانتا ہوں نا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، تو اب چھوڑ سکتا ہوں کیا؟ بالکل نہیں۔ اور رہی بات نسرین کی، اسے کہہ آیا ہوں میں مجھ سے دور رہے، اگر پھر بھی وہ میرے آس پاس پھٹکے تو تمہیں پورا حق ہے کہ تم اس کو مجھ سے دور کر دو۔ وہ اس کے بال سنوارتا ہلکے سے بولا۔ نوری ہلکا سا مسکراتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شاذر کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ خود ان دونوں کے درمیان کی دنیا کاٹ دیتی، ایسا شاذر نے کہاں سوچا تھا۔ آئی لو یو شاذر، آئی لو یو سو مچ۔ جب شادی ہوئی تھی اس شادی کو بوجھ سمجھتی تھی، مگر اب یہ شادی میرے لیے انعام ہے۔ مجھے یقین ہو گیا شاذر کہ آپ اس قاسم جیسے نہیں ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ شاذر میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا اس سب کے لیے مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنا لیں پلیز۔ نہیں میری جان، معافی مت مانگو، اس محبت کے اظہار نے ساری پرانی باتیں میرے دل سے دھو ڈالی ہیں، اب اس دل میں بس تمہاری محبت ہے۔ وہ کھینچ کر اس کو اپنے سینے سے لگاتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھنے لگا تھا، جبکہ نوری بھی سکون سے اپنی آنکھیں مون چکی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتا وہ چاند پرسکون ہوتا اپنی جگہ پر واپس لوٹ گیا تھا۔ تقدیر مسکرائی تھی، بے شک وہ دونوں اب مل چکے تھے۔ یہ کہانی ایک خوبصورت احساس کو اجاگر کرتی ہے کہ ہر رشتہ صرف حق جتانے سے نہیں بلکہ اعتماد، صبر اور سمجھ بوجھ سے مضبوط ہوتا ہے۔ نوری کا کردار ایک ایسی لڑکی کی عکاسی کرتا ہے جو ماضی کے تلخ تجربے کی وجہ سے خوف اور عدم تحفظ کا شکار تھی۔ اس کی سختی اور غصہ دراصل اس کے اندر چھپے درد کا اظہار تھا، مگر اس کے رویے میں یہ کمی ضرور تھی کہ وہ اپنے خوف کو سامنے والے کے ساتھ کھل کر بیان نہیں کر پاتی تھی۔ شاذر کا کردار ابتدا میں کچھ جگہوں پر جذباتی اور ضدی نظر آیا، مگر وقت کے ساتھ اس کی محبت، برداشت اور نوری کے خوف کو سمجھنے کی کوشش نے اسے ایک بہتر انسان بنا دیا۔ البتہ کہانی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ محبت میں کسی کی مرضی اور جذبات کو اہمیت دینا ضروری ہے، کیونکہ حقیقی محبت زبردستی نہیں بلکہ احترام سے دل جیتتی ہے۔ سبرینا کی کہانی نے نوری کے خوف کی وجہ واضح کی اور یہ پیغام دیا کہ معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور انسانیت کو ترجیح دینا کتنا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہانی بتاتی ہے کہ ماضی کے زخم